بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ میرے بھائی دوستو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے تمہارے رسول کی ذات علی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے۔ جو قرآن اور آخرت کے دن پر اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے میرے بھائیو دوستو، حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں 100% کامیابی ہے۔ سنت کے اندر اللہ پاک نے بڑی طاقت رکھی۔ ہر نبی کے طریقے کے اندر حق تعالی شانہ منہ والوں نے کامیابی چھپا کر رکھی۔ جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کو بیان فرمایا، اس طریقے سے آدمی اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ جیسا کہ حضرت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے بارے میں آتا کہ اپنی زندگی کو اللہ کے حکم پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی گزاری تھی۔ اسی طریقے سے آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔ ہر سنت کو دیکھنا چاہیے کہ اس سنت کے اندر روزانہ میرے اندر یہ سنت زندہ ہو۔ کوئی سنت چھوٹی نہیں ہے، اس کا اجر بڑا ہے۔ اور واقعی سنتوں کے اندر آدمی چلتا ہے، اللہ کے حکم پر چلتا ہے تو اسے استقامت ملتی ہے دین کی، اسے تقوی ملتا ہے، اللہ کے قریب آدمی ہوتا ہے۔ رسول سے محبت کرنے پر اللہ سے محبت ہوتی ہے آدمی کو۔ جیسا حدیث میں آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو چھوڑنا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑنا، یہ تو نافرمانی ہی ہے۔ آدمی فرض کے ساتھ میں بھی سنتوں کو بھی ادا کرنا، زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہر سنت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس سنت پر عمل کرنا۔ حضرت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہر سنت کو اپنی زندگی میں عمل کرتے تھے، اسی لیے حق تعالی شانہ منہ والوں نے ساری دنیا کو لا کر ان کے قدموں میں ڈال دیا تھا۔ وہ اس بات کو جانتے تھے کہ اللہ کے حکموں میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں 100% کامیابی ہے۔ جیسے حدیث میں آتا کہ بعض صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت ام المومنین کے پاس میں آئی اور سوال کرنے لگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل بتائیے ہم کو۔ پھر اس میں سے ایک نے کہا کہ میں نماز پڑھوں گا، رات میں نہیں سوؤں گا، اور دوسرے نے کہا کہ میں عورتوں سے علیحدگی اختیار کروں گا۔ اسی طریقے سے تیسرے نے کہا کہ میں روزے رہوں گا روزانہ۔ جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات پسند ہوئی، بات معلوم ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں روزے بھی رہتا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں، میں کھاتا بھی ہوں،
اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، جو میرے طریقوں کو پسند نہیں کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ ہر ایک طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ وہ مسواک کا طریقہ کیوں نہ ہونا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے کہ زید بن خالد بن جہنی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر امت کو شفقت کا ڈر نہ ہوتا امت کا، تو میں ہر نماز کے لیے مسواک کرنے کے لیے حکم دیتا۔ ایک مسواک کی اتنی بڑی سنت ہے، مسواک کرنے پہ کتنے فائدے ہیں۔ مسواک کرنے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی موت کے وقت میں کلمہ یاد آتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کے بارے میں فرمایا کہ مسواک کرنا ہر نماز میں، ہر عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے۔ کہ حدیث میں آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد میں دیکھے کہ لوگ نفل نمازیں مسجد میں پڑھ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کے اندر نفل نمازیں پڑھا کرو۔ ہر ایک طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان والے کے لیے کامیابی کا راستہ ہے، کامیابی کی طریقہ ہے۔ کسی اور کے طریقوں میں کامیابی نہیں رکھی، کامیابی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو پیدا ہونے سے لے کے موت تک کی پوری زندگی کو ایک نمونہ بنا دیا، اپنے عمل کر کر بتا دیا کہ تم یہ عمل کرو گے تو تمہاری زندگی کے اندر برکت آئے گی، زندگی آسانی سے کٹے گی، اور آخرت کی جو زندگی کٹھن زندگی ہے، جو نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اس میں کامیابی ملے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ بہترین طریقہ تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ جیسا کہ قرآن میں فرمایا کہ نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، لیکن طریقہ کس نے بتایا نماز کا طریقہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ بتایا کہ نماز اس طریقے سے پڑھو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا۔ تو ہر طریقہ آدمی اپنی زندگی کو، جو غفلتوں میں زندگی گزر رہی، جو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقے سے ہٹ کر زندگی گزر رہی، تو اپنی زندگی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ لانا چاہیے۔ آج ایمان والا ذلیل کیوں ہو رہا؟ آج ایمان والا دنیا کے ٹھوکروں میں کیوں پڑا ہوا ہے؟ کیونکہ ایمان والا جو ایمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، جو امت کو جو سطح پر کھڑا کیا تھا، امت کو جو سبق دیا تھا، امت کو جو تربیت دی تھی، آج امت اس تربیت کو بھول گئی، ان طریقوں کو بھول گئی۔ جب غیروں کو طریقوں کو اپنا لیا تو دنیا کی ٹھوکروں میں آ گئی، اللہ کے حکم کو چھوڑا، نبی کے طریقوں کو چھوڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کے اندر اتنی بڑی طاقت رکھی، کسی اور طاقت کے اندر اتنی بڑی طاقت نہیں رکھی۔ ایک ایک سنت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت ہے۔ جیسا کہ عام طور پر سنتے ہم کہ مسواک لگڑنے سے کتنے فائدے ہیں، کہ ایک مسواک کی سنت سے آدمی گھر سے نکل رہا تو سنت طریقے پہ گھر سے نکلے، گھر والوں کو سلام کرتے ہوئے، گھر سے نکلنے کی دعا پڑھتے ہوئے، جب گھر میں داخل ہو تو آدمی ایک سنت زندہ کرے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تھے سلام کرتے ہوئے، دعا پڑھتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو کاروبار کرنے کا بھی طریقہ بتایا، ملازمت کرنے کا بھی طریقہ بتایا، حکومت کرنے کا بھی طریقہ بتایا۔
اچھے اخلاق سے پیش آنے کا طریقہ بتایا، آپس میں ملنے سے معاملات کرنے کا طریقہ بتایا۔ اگر آدمی آپس میں معاملات قرآن اور حدیث کے ذریعے سے کرے گا تو آدمی کبھی نہیں پچھتائے گا۔ جیسا کہ قرآن میں فرمایا کہ تم آپس